قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو۔ حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے، اسی کشش کا نام عشق ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ اپنے دل کی مانو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ناکامی کا خوف ناکامی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے آج کا بہتر بنانا ہی آنے والے کل کی بہترین تیاری ہے۔ جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرو تو اس سے بھاگو مت، بلکہ اس کا سامنا کرو، کیونکہ خطرہ خوف سے بہتر ہے۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو دکھی مت ہونا۔ خواب تمہارے ہے، کوشش بھی تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ اپنے ساتھ کبھی بھی ہارے ہوئے شخص کی طرح بات مت کرو۔ جب آپ فوراً کامیابی چاہتے ہو تب ہی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوشش کرنا نہ چھوڑیے، ہمت نہ ہارے، آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ ہر وہ چیز جو تم سوچ سکتے ہو حقیقت بن سکتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کا احترام اور اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناکامی کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہو۔ پہلے خود میں وہ تبدیلیاں لاؤ جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ کام کرو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ دنیا کی تنقید سے تو تم نہ ایسے بچ سکتے ہو نہ ویسے۔ ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے۔ ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ تجھے کیا لگا بد دعا دیں گے تجھے تجھ سا ملے یہ دعا دیتے ہیں ہم۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی کو دکھ دے کر آپ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی کے برے وقت پر مت ہنسو، کیونکہ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ہمیشہ درد انہی سے ملتا ہے جن سے دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ ظالم نہ بنو، کیونکہ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ منایا اس کو جاتا ہے جو خفا ہو یا ناراض ہو، جو مصروف ہو یا بیزار، اس کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے۔ جنہیں منزلوں کی تلاش ہوتی ہے وہ صرف راستے کا پوچھتے ہیں، راستے کی دشواریوں کا نہیں۔
جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائے تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب کوئی یاد کرنے والا نہ ہو۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھ خالی ہے جیسے ہم کائنات کو بیٹھے۔ مختصر یہ کہ اچھے لگتے ہو، طویل یہ کہ تمہاری چاہت کی داستان لمبی ہے، زوال یہ کہ تم دور ہو، کمال یہ کہ ہم جی رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والے اپنے کیفیت میں ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے، منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ کبھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کر آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ اس انسان سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا جس میں یہ نشانی ہو۔ دل دکانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے بھیک مت مانگے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھے، کون کون ساتھ چلتا ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔